بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں روز اول سے یہ بات عرض کی کہ اہل بیت کے اسلام نے ہم کو رسول کے متعلق یہ بتایا کہ ان کا خاندان مومن خاندان تھا اور وہ خود نورانی تھے، بارگاہ قدس کے پڑھے ہوئے عالم تھے اور معصوم تھے، اور ملوکیت و سلطنت اور صحابیت کا جو اسلام ہے اس نے ہم کو یہ بتایا کہ ان کا خاندان کافروں کا خاندان تھا اور سب لوگ ان کے گھرانے میں مشرکین تھے، اور وہ خود بشری تھے، نوری نہیں تھے، تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، بالکل بے پڑھے لکھے تھے، اور ان سے غلطی اور خطا کا بھی امکان تھا۔ تو علم، عصمت، نورانیت ان کی ذاتی شخصیت کے تعلق سے اور مومنیت ان کے خاندان کے تعلق سے، یہ چیزیں عالم اسلام میں اختلاف کا سبب بنی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان کلامی بحثوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو تقریباً جس کو 1400 برس کے لگ بھگ ہونے آتے ہیں، اور اختلافات ہوئے اور فرقے بنے، اور آج تک وہ فرقے اور وہ اختلافات موجود ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں رسول کے خاندان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا تھا، اور دوسری مجلس میں کل علم کے تعلق سے عرض کیا تھا کہ جو قرآن پڑھانے آیا ہو اور قرآن جس میں ہر خشک و تر موجود ہے اس کی تعلیم دینے آیا ہو، اس کے سینے میں ہر خشک و تر کا علم ہونا چاہیے، ورنہ وہ قرآن کی تعلیم نہیں دے سکے گا۔ تو علم رسول کے سلسلے میں اور خاندان رسول کے سلسلے میں مختصر گفتگو ہمارے آپ کے درمیان ہو چکی ہے۔ اب دو باتیں صرف باقی ہیں، ایک نورانیت رسول اور دوسرے عصمت رسول، رسول کا نورانی ہونا اور رسول کا معصوم ہونا۔ جہاں تک نورانی ہونے کا سوال ہے، ہم کو قرآن مجید نے جو گائیڈ لائن دی ہے اس گائیڈ لائن کے نتیجے میں ہم ان کو نورانی مانتے ہیں۔ قرآن نے ہم کو رسول کی جو تعریف بتائی اور رسول کے سلسلے میں جو گفتگو رہی وہ یہ تھی کہ ارشاد ہوا یا ایھا النبی
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے رسول ہم نے آپ کو اپنا گواہ بنا کے بھیجا اور جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، عذاب جہنم سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور آپ کو ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اس کی اجازت سے بنا کے بھیجا، اور جگمگاتا ہوا روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ اس میں اور سب باتیں تو الگ ہیں، قابل ذکر ہر بات ہے، مگر یہ کہ اس پر اس کا وقت نہیں۔ صرف ایک بات کہ اللہ نے فرمایا پہلے کہ ہم نے آپ کو اپنا گواہ بنایا، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو دو معاملوں میں گواہ بنایا، جو غور کیجیے گا۔ ایک گواہی آپ کی ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوت کے اوپر، جو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے حبیب کیا شان ہوگی آپ کی جب ہم تمام پیغمبروں کو ان کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے اور آپ کو ان پیغمبروں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو ایک گواہی آپ کی ہے بحیثیت پیغمبروں کے گواہ کے، یا آپ کی گواہی کے اوپر پیغمبروں کا مرتبہ اور ان کی عظمت اور ان کو اللہ کی سرکار میں جو کچھ انعام ملنے والا ہے وہ آپ کی گواہی کی بنیاد پر طے ہوگا۔ دوسری گواہی آپ کی امت وسط کے اوپر ہے، جہاں ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی گروہ قرار دیا تاکہ تم انسانوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ امت وسط سے دو تفسیریں ہیں اس کی۔ تفسیر اہل بیت یہ ہے کہ امت وسط سے مراد 12 امام ہیں جو اللہ کی طرف سے کائنات پر گواہ ہیں، اور رسول ان پر گواہ ہیں۔ اور بقیہ مسلمانوں کی تفسیر یہ ہے کہ امت وسط سے مراد امت مسلمہ ہے جو تمام انسانی امتوں پر گواہ ہے اور رسول اس پر گواہ ہے۔ مجھے اس وقت اس اختلاف میں جانے کی فرصت نہیں ہے کہ یہ تفسیر صحیح ہے کہ وہ تفسیر صحیح ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اماموں کے ماننے والے ہوں یا امت کے ماننے والے ہوں، اماموں کے ماننے والے بھی اماموں کی کارکردگی کو رسول کے بعد مانتے ہیں، اور امت کے ماننے والے امت کی کارکردگی کو بھی رسول کے بعد مانتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو دو معاملوں میں گواہ رکھا، دو کیسوں میں گواہ بنایا۔ ایک کیس ان کی پیدائش سے پہلے کا ہے، ایک کیس ان کی رحلت کے بعد کا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے، کامن سینس کی بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی اس علم کا پڑھا لکھا بھی ہو یا وہ علم جانتا ہو، کامن سینس سے بھی بہت سے باتیں طے ہوتی ہیں۔ میں نے ایک جائیداد خریدی تھی 1960 میں، سن 60 میں، اس پر کچھ کیس ویس چل رہا ہے، اس کا مقدمہ تھا، تو وکیل نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے گواہوں کے نام لکھوائیے جو اس بات کی گواہی دیں کہ جائیداد آپ نے خریدی۔ تو میں نے دو نام لکھوائے، ایک ایسے شخص کا نام لکھوایا جس کا انتقال ہو چکا تھا سن 50 میں، کہا یہ میرے گواہ ہیں کہ میں نے سن 60 میں جائیداد خریدی ہے، اور ایک ایسے لڑکے کا نام لکھوایا جو سن 70 میں پیدا ہوا تھا، کہا یہ میرا گواہ ہے کہ میں نے جائیداد خریدی ہے۔ معلوم ہوا سن 60 میں ایک مر چکا تھا، ایک پیدا نہیں ہوا تھا۔ آپ وکیل ہوں یا نہ ہوں، لیکن کامن سینس سے سمجھ لیجئے کہ مقدمے کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ معاملہ سن 60 کا ہے، دونوں گواہوں میں سے کوئی سن 60 میں موجود نہیں ہے، ایک سن 50 میں مر چکا ہے، ایک سن 70 میں پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو دو معاملوں میں گواہ بنایا، ایک پیدائش سے پہلے کا ہے، ایک وفات کے بعد کا ہے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کے ساتھ کیا یہ کوئی قرآن کھیل کر رہا ہے، یا کوئی تماشا ہے، یا کوئی مذاق ہے، یا کوئی تفریح ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کی شان کیا ہے، اور یہ بات کیا ہے؟ اور قرآن پاک کے اندر آیتیں موجود ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا حدیث ہے
کہ جو ان کا معتبر نہیں ہے یا فلاں ہے ڈھمک ہے، تاریخ کا بیان ہے، اس تاریخ کو ہم نہیں مانتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن پاک کا بیان ہے۔ تو قرآن ہم کو خود یہ اشارہ دے رہا ہے کہ نورانیت رسول کو سمجھو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وجود نوری عطا کیا تھا جو قبل تخلیق کائنات سے ہے اور فنائے کائنات کے بعد تک رہے گا۔ دیکھیے غور فرمائیے گا، اور اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ کل کو کوئی صاحب کہے وہ مجلسوں میں مدرسے کی پودیا کیا رسول کو کہ قدیم ہے۔ نہیں، قدیم ہونا اور بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبل تخلیق کائنات سے ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اس مدرسہ بننے سے پہلے میں یہاں آتا تھا تو قدیم تھوڑی ہو گیا، اس سے قبل تخلیق کائنات سے ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، فنائے کائنات کے بعد تک رہے گا۔ تو یہ قیامت کے معنی یہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے دین کے لیے دو وجود دیے، ایک وجود ظاہری ہے اور ایک وجود نوری ہے۔ وجود ظاہری اور وجود نوری کا مسئلہ سمجھیے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سارے اختلافات جو ہیں عالم اسلام میں یہ بھی اسی بنیاد کے اوپر ہیں جو آج ہمارے اور وہابیوں کے درمیان اختلاف ہے۔ پکارا جائے کہ نہ پکارا جائے، آواز دی جائے کہ نہ آواز دی جائے، مرنے کے بعد کوئی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، شرک ہے کہ اسلام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ بنیاد سمجھنا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو وجود نوری کے قائل نہیں ہیں وہ پکارنا بھی حرام جانتے ہیں، توسل بھی حرام جانتے ہیں، اس لیے کہ مٹی کا بنا انسان جب مٹی میں مل گیا تو ختم ہو گیا، اب یہ مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ لوگ جو وجود نوری کے قائل ہیں وہ ان کو اس وجود نوری سے پکارتے ہیں اور اس وجود نوری سے آواز دیتے ہیں اور اس وجود نوری سے ان سے توسل کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بالکل الگ الگ ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دو وجود دیے کیوں؟ یا وجود نوری ہی رہتا یا وجود بشری رہتا، یہ ایک ہی آدمی کو دو وجود دیے کیوں؟ اس کی وجہ سن لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی جو ضرورت تھی، جتنا علم چاہیے رہبر کو، جتنی لیاقت چاہیے نبی میں یا امام میں، وہ مٹی کے بنے انسان میں نہیں سما سکتی۔ لہذا اگر مٹی کے بنے انسان کو رسالت یا امامت دے دی جائے گی تو وہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گا، اس سے غلطی ہوگی، اس لیے کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا علم وہ برداشت کر سکے یا اس کے اندر اتنے علم کی سمائی ہو۔ لہذا دین کا کام صحیح نہیں چل سکتا اگر مٹی کے بنے انسان کو رہبری دی جائے۔ دوسری طرف دین کی پالیسی یہ ہے کہ عوام الناس جن کی ہدایت کرنا ہے ان کے اوپر کوئی ایسا دباؤ نہ پڑے کہ وہ بوکھلا کے اور گھبرا کے ہدایت کے راستے پر آ جائیں یا ضلالت کے راستے پر نکل جائیں، بلکہ ان کو آزاد رہنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف پالیسی ہے کہ جبر نہ ہو، دوسری طرف ضرورت ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ پورا قرآن کا علم اس کے پاس ہو، ضرورت یہ ہے کہ پورے قرآن کا علم اس کے پاس ہو۔ پالیسی یہ ہے کہ زبردستی پبلک پر نہ ہو۔ اگر نوری نہیں ہے تو پورے قرآن کا علم سنبھالے گا نہیں، اگر بشری نہیں ہے تو ہمارے درمیان آئے گا تو ہمارا جیسا لگے گا نہیں۔ یہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اگر اسی تابش انوار سے رسول آ جائیں جو ان کا نور حقیقی ہے،
تو زندگی کو تو چھوڑیے، یہ خاکدان عالم شاید اس تابش انوار سے جل جائے اور تحملی نہ ہو۔ تو ہدایت کے لیے آئے ہیں کہ سب کو مار ڈالنے کے لیے آئے ہیں؟ ہدایت کے واسطے آئے ہیں کہ سب کو فنا کر دینے کے لیے آئے ہیں؟ لہذا اس تابش انوار کے ساتھ اگر آئیں گے کہ جناب رات ہے اور 10:30 بجے ہیں رات کے، اور ایک دفعہ دن ہو گیا اور دھوپ نکل آئی، ان کا کیا ہوا؟ کہا کوئی نبی گزرے ہوں گے ادھر سے، ان کی روشنی ہے۔ تو اگر اس جگمگاہٹ کے ساتھ نبی آ جائیں تو ہم تو بوکھلائے کلمہ پڑھ لیں گے، پھر کیا جھگڑا؟ اس کے بعد کون آدمی کہے گا کہ نہیں میں آپ کے نبی ہونے میں شک ہے مجھے؟ ابھی شک کون کرے گا؟ ہم اس میٹیریل کے بنے ہوئے ہیں جیسے ہیں، اور وہ اس میٹیریل کے بنے ہوئے ہے جس کا سورج ہے، تو پھر وہاں کوئی نظر ہی نہیں جم پا رہی ہے ان کے اوپر، آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں، نظروں آنکھوں میں چکا چوندھ ہو رہی ہے، تو وہاں کی وجہ کے ہدایت کیسی؟ ان کا بابا جو فرمائیے سرکار، جلدی سے بوکھلا کے کلمہ پڑھوائیے میں جلدی۔ تو اللہ بوکھلایا وہ کلمہ نہیں چاہتا ہے، سمجھ بوجھ کا کلمہ چاہتا ہے۔ بوکھلایا وہ کلمہ مقصود نہیں ہے۔ اور اگر وہ خاکی ہیں اور ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں، بالکل اصلیت میں ایسے ہی ہیں، تو اتنا ہی کچھ علم ان کے پاس بھی ہوگا جتنا ہمارے پاس، اور اس میں ہزاروں غلطیاں ہیں، ہزاروں ٹھوکریں ہیں، ہزاروں گڑبڑیں ہیں، سب کچھ۔ تو اب اللہ نے اس مسئلے کو یوں حل فرمایا کہ رہبر کا ظاہر بشری ہو تاکہ پالیسی متاثر نہ ہو، حقیقت نوری ہو تاکہ کام متاثر نہ ہو۔ ظاہر بشری ہو تاکہ پالیسی متاثر نہ ہو۔ وہ ہمارے درمیان جب تشریف لائیں تو ہمارے ہی جیسے ہوں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، خاندان بال بچے، سلسلہ نسل کا، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اولاد، سلسلہ دیکھنے میں ہمارے جیسے ہوں، تاکہ ہم کھل کے ہر بات کہہ سکیں، ذرا سا دباؤ ہمارے اوپر نہ ہو، حقیقت نورانی ہو تاکہ کام متاثر نہ ہو۔ اس لیے کہ جس کی حقیقت نورانی نہیں ہوگی وہ اپنے کو مدینۃ العلم کہہ نہیں پائے گا۔ جس کی حقیقت نورانی نہیں ہوگی وہ منبر پر بیٹھ کے سلونی کہہ نہیں پائے گا۔ ہاں یہ مسئلہ ہے۔ اماموں کی لفظیں جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیے اور غور کیجئے تو اس سے آپ کو بڑے عجیب نکتے ملیں گے، اور دیکھنے میں بڑا انکسار ہے، اور غور کیجئے تو بڑی عظمت ہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں کوئی شخص آیا تھا، تو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مسلمان نہیں تھا۔ وہ آن کے کہنے لگا کہ آپ علماء اسلام میں ہیں، علماء امت میں ہیں کہ جہلاء امت میں ہیں؟ نے آن کے پوچھا، یہی سوال کیا گفتگو شروع کرنے سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کون ہیں؟ آپ علماء امت میں ہیں، ملت مسلمہ کے علماء میں ہیں کہ جہلاء میں ہیں؟ کہ دیکھیے میں بڑا عالم ہوں، اس کے اندر ایک بڑا غرور سا ہے کچھ۔ امام نے عجب جواب دیا، فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، کہا جاہل نہیں ہوں۔ لیکن کبھی آپ اس انکسار کے جملے پر غور تو کیجئے کہ کیا امام کے سوا دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے جاہل نہیں ہوں؟ لاکھوں علوم کی موجودگی میں کون کہے گا جاہل نہیں ہوں؟ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔
اب اس مسئلے کے اندر اگر آپ کو اس کی ایک مثال اور دیکھنا ہو تقویت قلب کے لیے یا تسکین خاطر کے لیے یا اطمینان نفس کے لیے، تو ایک مثال اس کی اور بھی ہے جو ہر گھر میں موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے، اور وہ ہے قرآن پاک۔ کم از کم ہر مسلمان کے گھر میں پر فیملی ایک کاپی قرآن کی ضرور ہے۔ یہ منیمم ریٹ ہے قرآن کا کہ پر فیملی ایک کاپی قرآن کی ہر مسلم گھر میں ہے۔ ایک سے بہت زیادہ بھی ہیں، مگر منیمم یہ ہے کہ کم از کم ایک گھر میں ایک کاپی قرآن پاک کی ہر مسلم گھر میں ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ نور ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ وہی قرآن ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ سرما ہو جائے گا۔ تو ایک طرف حقیقت قرآن ہے جو ہمالیہ کو سرما بنا دے، دوسری طرف ظاہر قرآن ہے جو ہماری الماری میں رکھا رہتا ہے، ہماری میز پر رکھا رہتا ہے، نہ الماری کا پٹڑا ٹوٹتا ہے نہ میز ٹوٹتی ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہوا کہ ایک طرف تو ہمالیہ سرما ہو جائے اور دوسری طرف ہماری الماری نہ ٹوٹے اور ہماری میز نہ ٹوٹے، اور بچے بھی اٹھا کے ہاتھ میں لے جائیں تو ان کے ہاتھ میں کوئی جرک نہ آئے اور ان کو کچھ وزنی نہ محسوس ہو۔ یہ کیا معاملہ ہے قرآن میں؟ یہاں تک کہ لوگ عدالت میں جھوٹا بھی اٹھا لیں۔ تو کلائی میں فریکچر نہ ہو۔ تو یہ کیا چکر ہے اس کا؟ تو ان کا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی میں جب یہ ہوا کہ اس کتاب علم کو انسانوں کی ہدایت کے واسطے بھیجا جائے، تو اگر اسی جلالت انوار کے ساتھ قرآن آ جاتا جو ہمالیہ کو سرما کر دے، تو جہاں ہمالیہ سرما ہو رہا ہو وہاں ہم آپ کیا مال ہیں؟ تو ہمالیہ ہے وہ سرما ہو کے بھی کچھ سرمے ورمے کی شکل میں مل جاتا، ہم تو کچھ بھی نہ ملتے، سرما ورما بھی نہ ملتا، ہمارا کوئی وجود ہی نہ رہتا ہمارا اگر اسی جلالت انوار سے قرآن ہمارے درمیان آ جاتا۔ لہذا جب ہماری ہدایت کے واسطے قرآن بھیجا گیا تو الفاظ کا قالب دیا گیا، زبان کا پیکر دیا گیا، کاغذ کا پیرہن دیا گیا۔ تو اب ہمارے گھروں میں جو قرآن ہیں وہ کاغذ پر لکھے ہوئے بھی ہیں، وہ کتاب کی شکل میں ہیں۔ تو جو بالکل جاہل آدمی ہے اگر چند موٹی موٹی کتابیں رکھی ہیں اور اسی کے بیچ میں قرآن پاک بھی رکھا ہے تو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ کون سی کتاب کیا ہے، جب تک آپ اس کو کوئی پہچان نہ بتائیے کہ وہ لال جلد والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے وہ لے آؤ، یا وہ جو کونے میں سب سے اوپر رکھا ہوا ہے وہ قرآن پاک ہے وہ لے آؤ، ورنہ وہ بالکل جاہل نوکر آپ کا نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں موٹی موٹی کتابوں میں قرآن کون سا ہے۔ تو قرآن دیکھنے میں کتاب ہے مگر حقیقت میں نور ہے۔ جب کتابوں کے درمیان رکھ دیا جائے تو کتاب ہے، لیکن اصلیت میں قرآن کتاب نہیں ہے، قرآن نور ہے۔ ویسے ہی محمد و آل محمد جب ہمارے بیچ میں بیٹھ جائیں تو ہمارے جیسے ہیں مگر اصلیت میں ہمارے جیسے نہیں ہیں، اصلیت میں نور ہے۔ اب فقہی اعتبار سے یہ قرآن جو بشکل کتاب ہے اس کو بھی کچھ حقوق دیے گئے ہیں اور اس کے لیے بھی کچھ تحفظات فراہم کیے گئے ہیں اور اس کو بھی کچھ مرتبے دیے گئے ہیں، اس لیے کہ حقیقت قرآن تو وہی ہے کہ وہ نور ہے، اور وہ نور جو ہے نہ معاذ اللہ کوئی نجاست اس تک جا سکتی ہے، نہ کوئی غلطی اس تک جا سکتی ہے، نہ کوئی نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اس کو پارا پارا کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو
کوئی گستاخی کر سکتا ہے اس کے ساتھ، تو اس کی اصلیت ہے۔ لیکن اس قرآن کے متعلق بھی جو ہمارے گھر میں رکھا ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم بغیر وضو اس کو مس نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ قابل احترام ہے۔ اگر ورق قرآن آپ دیکھیں کہیں نجس حالت میں ہے تو آپ کا واجب ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو پاک کریں اور اس کو کسی پاک و پاکیزہ جگہ پر رکھیں۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ قرآن پاک کو بے ادبی کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کی ساتھ کوئی ایسی حرکت کرنا جو مناسب نہ ہو، یا معاذ اللہ اس کو جلا دینا یا اس کو پھینک دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز نہیں ہیں، ناجائز ہیں۔ اس کا احترام ہے، اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے۔ اور پھر وہی قرآن پاک اگر بوسیدہ ہو جائے، پرانا ہو جائے، استعمال کے قابل نہ رہے، تو اگر کہیں زمین کھود کے اس کو دفن کر دیا گیا ہے تو پھر اب وہاں پر وہ جگہ بھی قابل احترام ہی رہے گی۔ کسی قابل احترام جگہ پر دفن کریں، کسی ایسی جگہ جو گندی ہو، نجس ہو، خراب ہو، وہاں نہ دفن کریں، یا جہاں بے احترامی کے امکانات ہیں وہاں نہ دفن کریں اسے۔ یہ تمام مسائل جو ہیں یہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ ایسے عزیزان گرامی مسئلہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام جو ہیں وہ حقیقت میں تو نور ہیں، حقیقت میں نور ہیں، لیکن ہمارے درمیان بشکل بشر آئے۔ تو جس طریقے سے قرآن بشکل کتاب بھی محترم ہے، ویسے محمد و آل محمد بشکل بشر بھی محترم ہیں۔ یہ سمجھ لیجیے آپ۔ یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ قرآن بشکل کتاب بھی محترم ہے، تو محمد و آل محمد علیہ السلام بھی بشکل بشر محترم ہیں۔ اب اگر کسی جگہ پر ان کا جسم مبارک دفن کیا جائے تو وہ جگہ قابل احترام رہے گی۔ دیکھیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو لوگ اس میں الجھتے ہیں اور بحث ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ وہاں دفن ہے، اور دوسری طرف ان سے منت بھی مانتے ہیں اور مراد بھی مانتے ہیں اور ان کو پکارتے بھی ہیں اور ان سے توسل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دوہری پالیسی کیسی ہے؟ اگر وہ مر گئے ہیں اور دفن ہے وہاں تو منت مراد کیسی ہو، توسل کیسا، اور اگر زندہ ہے تو بھی قبر پر جانا کیسا اور وہاں جا کے رونا کیسا؟ تو یہ دونوں مسئلے سمجھ لیجئے آپ کیا ہیں۔ وہ پیکر مبارک ان کا جہاں پر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ مدینے میں دفن ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مولا علی نجف میں دفن ہے، ہمیں معلوم ہے کہ امام حسین کربلا میں دفن ہے۔ ایسے ائمہ اطہار علیہ السلام جہاں جہاں دفن ہیں وہ سب جگہیں ہمیں معلوم ہیں، اور وہاں ہم جاتے بھی ہیں عقیدت میں اور بوسہ بھی دیتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں وہ جسم دفن ہیں جو اس نور اول کا محل رہے اور مرکز رہے۔ لہذا قابل احترام ہیں، اور ہم جو پکارتے ہیں ان کو یا محمد، یا علی، یا حسین، یہ پکارنا جو ہے یہ ان کے اس وجود نوری کی بنیاد پر ہے۔ یہ وجود نوری کی بنیاد پر ہے۔ یہ روز اول سے جب سے پکار رہے ہیں، جب سے وجود نوری کی بنیاد پر پکار رہے ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ وہ تو مر چکے، جب مر چکے تو اب ان کو پکارنا کیسا؟ تو یہ پہلے ہم سے جھگڑا کرنے سے پہلے اللہ سے جھگڑا کیجئے کہ محمد تو مر چکے، اب آپ ان کو امت وسط پر جو گواہ بنا کے بٹھا رہے ہیں۔ اب یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ امت وسط پر گواہ کیسے بنیں گے؟ وہ تو مر چکے، مر جانے کے بعد آدمی کسی کی گواہی کیا دے گا؟ تو ہم جو پکارتے ہیں وہ نورانی اعتبار سے پکارتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے یہاں بھی بعض لوگ
چونکہ وہابیت کی تحریک بڑی طاقتور طریقے سے چل رہی ہے اور ساری دنیا کو متاثر کر رہی ہے، تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اس کی گرمی محسوس کی جا رہی ہے، اور اکثر و بیشتر لکھنؤ میں نہ صحیح، ہندوستان میں اس کے اثرات بہت کم صحیح، مگر ساری دنیا میں اس کے اثرات ہیں، اور ہم ساری دنیا میں اس نظریے سے برسر پیکار ہیں۔ ساری دنیا میں ہم لڑ رہے ہیں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، گلف میں، افریقہ میں، ہر جگہ یہ نظریات ہیں۔ یا علی کہتے ہیں اگر 100 دفعہ آدمی 100 جگہ ایک ہی منٹ میں آدمیوں نے پکارا تو علی کہاں کہاں جائیں گے۔ یہ اعتراض اپنوں کی طرف سے آتا ہے، پرایوں کی طرف سے نہیں آتا ہے۔ 100 جگہ اگر ایک ہی ٹائم میں پکارا لوگوں نے تو کہاں کہاں جائیں گے؟ سب جگہ جائیں گے۔ 1000 دفعہ جگہ پکارا جائے تو 1000 جگہ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ معاملے کو سمجھیے کیا ہے، وجود مادی ایک وقت میں 2 جگہ نہیں ہوگا۔ میٹر جو ہے وہ ایک وقت میں 2 جگہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، وہی میٹر سیم۔ وجود مادی جو ہے، میں اگر لکھنؤ میں ہوں تو کانپور میں نہیں ہوں گا، کانپور میں ہوں گا تو لکھنؤ میں نہیں ہوں گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کانپور میں بھی اسی وقت پڑھ رہا ہوں اور لکھنؤ میں بھی اسی وقت پڑھ رہا ہوں۔ کوئی صورت ہی نہیں ہے ایسی، کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا کہ ایک ہی آدمی ایک ہی وقت میں لکھنؤ میں بھی پڑھ رہا ہو تو کانپور میں پڑھ رہا ہو، سوال ہی نہیں۔ لیکن یہ وجود مادی ہے، وجود مادی جو ہے وہ ایک وقت میں 2 جگہ نہیں ہو سکتا، لیکن وجود نورانی ایک وقت میں 1000 جگہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کی 100% مثال تو نہیں ہے، مگر کسی حد تک ذہن کو مطلب سے قریب کرے گی کہ اگر میری یہ مجلس ریلے ہو رہی ہے تو یہی آواز اور یہی صورت اور یہی ایکشن دنیا میں 1000 جگہ دیکھا جا سکتا ہے، 2000 جگہ دیکھا جا سکتا ہے، 5000 جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔ فرمایا ہم نے تو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مولا علی کو ان کے وجود نورانی سے پکارتے ہیں، ان کے وجود مادی سے نہیں پکارتے۔ رسول اللہ کو ان کے وجود نورانی سے آواز دیتے ہیں، ان کے وجود مادی سے آواز نہیں دیتے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے گا۔ لوگ کہتے ہیں پکارتے ہیں، توسل کرتے ہیں، خدا کے ہوتے توسل کرتے ہیں۔ تو یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے، بچوں کے دماغ میں پیچیدگی پیدا کرنا۔ یہی کتاب جو آج کل بڑی کنٹروورشل بنی ہوئی ہے، تقویۃ الایمان، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے ہوتے وہ رسول کو پکارتے ہیں، علی کو پکارتے ہیں، اور میں دھوکہ دینے کے لیے عجب بات لکھی ہے، جو اچھے اچھے دھوکہ کھا جائیں۔ کہنے لگے آدمی بادشاہ کے پاس بیٹھا ہے اور بادشاہ اس کی بات سننے کو تیار بھی ہے، وہ اپنی بات بادشاہ سے نہ کہہ کے کسی اور سے کہہ رہا ہے کہ تم بادشاہ سے کہہ دو۔ اس میں کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اے اللہ آپ سے قریب ہے، آپ کے پاس ہے، آپ اس سے کہیے، یا آپ رسول کے ذریعے اور علی کے ذریعے کیوں کہلوا رہے ہیں اللہ سے؟ اور ایسا کہلوا رہے ہیں تو یہ شرک ہے، پھٹ سے مطلب سنو۔ لیکن اصلیت کیا ہے؟ یہ بچوں کو بہکانے والی باتیں ہیں، اس کو منطق کی اصطلاح میں سفسطہ کہتے ہیں۔
ایک قضیہ ہوتا ہے، ایک سفسطہ ہوتا ہے، مغالطہ ہوتا ہے. یہ مغالطہ ہے، یہ قضیہ نہیں ہے. سمجھے آپ؟ جو علم منطق جانتے ہیں وہ جانتے ہیں سفسطہ کیا ہوتا ہے، مغالطہ کیا ہوتا ہے، قضیہ کیا ہوتا ہے. یہ قضیہ نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے، یہ سفسطہ ہے. اب آئیے ہم اس کا توڑ کرتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے. ایک آدمی بادشاہ پاس بیٹھا ہے، بادشاہ صاحب زبان بھی ہے، جو چاہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے. وہ بجائے اس کے کہ اس آدمی سے خود کہہ دے اپنی بات، دوسرے کے ذریعے کہلوا رہا ہے. اے اللہ ڈائریکٹ ہمیں دین دیتا تو ہم کو ڈائریکٹ بلاتا بھی. جب اس کے ذریعے سے دین بھجوایا ہے تو اسی کے ذریعے بھیجا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو عزیزان گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نورانیت ہم جو پکارتے ہیں تو ان کے وجود نورانی سے پکارتے ہیں. اور وجود نورانی جو ہے وہ ایک وقت میں 1000 جگہ ہو سکتا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو وجود نورانی عطا کیا. ارشاد اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو شے اللہ نے خلق کی وہ میرا نور تھا. یہ نورانیت کی کہانی ہے. بشریت والے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو شے اللہ نے خلق کی وہ میرا نور تھا. اب یہاں بیان کے زبان جو ہے اس کی طاقت جواب دے جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو لفظیں ہیں اور جو قوت بیان ہے وہ یہاں آ کے اس لیے اس کا دم ٹوٹنے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سناٹا تھا اس وقت تو غلط، اس لیے کہ سناٹا بھی مخلوق ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اندھیرا تھا تو غلط، اس لیے کہ اندھیرا بھی مخلوق ہے. اگر یہ ہم کہیں کہ تنہائی تھی تو غلط، اس لیے کہ تنہائی بھی مخلوق ہے. صرف اللہ تھا اور کچھ نہ تھا. اب یہ ہمارے پاس لفظیں نہیں ہیں جو ہم اس کو ایکسپلین کریں کیا. ایسے میں اس کی مشیت میں گزرا کہ وہ پہچانا جائے. اس نے ایک نور خلق کیا، اس نے ایک نور خلق کیا اور اس کے بعد اس نور کو تعلیم دینا شروع کی. اللہ پڑھاتا رہا، نور پڑھتا رہا. اللہ سکھاتا رہا، نور سیکھتا رہا. اللہ علم دیتا رہا، نور علم لیتا رہا. یہاں تک کہ نور اتنا پڑھ گیا جتنا مخلوق پڑھ سکتا ہے. ظرف مخلوق میں جتنی سمائی ہے اتنا پڑھ گیا. اب کائنات بنی تو میں کہوں گا معبود اب کائنات نہ بنا، بس تو رہے اور یہ رہے. تیرا مقصد تھا کہ تو پہچانا جائے، اس سے بہتر کوئی پہچانے گا نہیں. یہ پہچاننے والا رہے اور تو اس کو اپنے کو پہچانوانے والا رہے. تو ممکن ہے جواب آئے اچھی کہی، یہ تو مجھے پہچان لے، اس کے پہچاننے والے بھی تو ہوں. لہذا اب خلق بنائی گئی اور وہ نور موجود ہے عالم انوار میں جو ہر اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے. لیکن وہ نور بھی ایک ہے اور اس کا بنانے والا بھی ایک ہے. اب جب دنیا خلق ہو جائے گی تو بنانے والا جو ہے وہ تو دکھائی نہیں دے گا، بننے والا دکھائی دے گا.
تو دنیا دھوکہ نہ کھا جائے کہیں اسی کو خالق نہ سمجھ لے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں اور اس میں تھوڑا فرق رہے. اب نور بھی ایک اور بنانے والا بھی ایک، مگر دونوں کی یکتائی میں فرق ہے. وہ اکائی جو دوسری اکائی میں شامل نہ ہو، وہ اکائی جو کسی چیز کا جز نہ بنے، وہ اکائی جس سے کچھ نکالا نہ جا سکے، جس میں کچھ ایڈ نہ کیا جا سکے، جو انڈیوائیڈیبل ہو، ناقابل تقسیم ہو، اس کو عربی میں احد کہتے ہیں. اور وہ اکائی جو قابل تقسیم ہو، جس کے ساتھ ایک اور مل جائے تو دو ہو جائیں، جس سے ایک نکال لیا جائے تو ایک رہ جائے، جو ڈیوائیڈیبل ہو اس کو عربی میں واحد کہتے ہیں. جب اللہ نے اپنی یکتائی کا ذکر کیا تو کہا قل ہو اللہ احد. جب اللہ نے اپنی یکتائی کا ذکر کیا تو کہا قل ہو اللہ احد. اور جب نور نے اپنی یکتائی کا ذکر کیا تو کہا انا ولی من نور واحد. اب وہ آد نور جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا. وہ ایک ہے، ایک رہے گا. وہاں دوئی کا تصور محال ہے. لیکن یہ نور جو ہے جو خلق ہوا ہے یہ ایک تھا، جب مشیت میں گزرا ایک کو دو کر دیا، دو کو پانچ کر دیا، پانچ کو 12 کر دیا، 12 کو 14 کر دیا. ہم نے تو یہ ہے نور. اور جب چاہا پھر ملا دیا، جب چاہا پھر الگ الگ کر دیا، تو اس کے اندر اچھے اچھوں کو دھوکہ ہو گیا. پھر ایک دفعہ جب 5 حصوں میں بانٹ کے دوبارہ ملایا تو جبرائیل بھی دھوکہ کھا گئے. یا رب وہ منتا تھا حاضر کے صلوات بھیجنے محمد. تو نور یکجا ہو کے چمک رہا تھا نا، تو جبرائیل بھی کہنے لگے یا رب وہ منتا تھا حاضر کے ساتھ. اور اللہ نے پھر اس کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا. وہ فاطمہ تو وہ آبو آ، وہ بالو آ، وہ بنو آ. جبرائیل پہچان گیا. تو عزیزان گرامی، یہ نورانیت کا مسئلہ ہے. اور انبیاء اوصیاء خزان خدا بہت بعد میں بنے، بشریت کا تصور نہیں ہے. کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. بشریت کہاں سے آئے گی؟ کنت نبیًا، میں نبی تھا. وآدم بین الماء والطین، اور آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. میں نبی تھا. یہ حضور کا ارشاد ہے. کنت نبیًا، میں نبی تھا. وآدم بین الماء والطین، اور آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. یعنی آدم کا پیکر بنا نہیں تھا، اور میں اس وقت نبی تھا. جبھی تو گواہ بنیں گے، ورنہ کس اتھارٹی سے آدم سے عیسیٰ تک گواہی دیں گے؟ آپ دیکھیں تو کس اتھارٹی سے گواہی دیں گے؟ وہ اتھارٹی نبوت کی اتھارٹی ہے جس سے گواہی دیں گے. کن تو نبی، میں نبی تھا. اور آدم پانی و مٹی کے بیچ میں تھے. ہم جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں. جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یا دنیا میں جتنے بھی ہیں، یہ سب آدم کی اولاد ہیں، بنی آدم ہیں.
اور آدم نہیں تھے، حضور نبی تھے. اور نبوت نام نہیں ہے، نبی ہونا عہدہ ہے. لیکن نام آدمی کو پیدائش کے ساتھ مل جاتا ہے، عہدہ پیدائش کے ساتھ نہیں ملتا ہے. میں اکثر مجلس میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی مجھ سے صرف سال بھر چھوٹا ہے، میرے ساتھ کا کھیلا ہے، میرے ساتھ کا پڑھا ہے، مگر بڑوں نے بتایا تھا کہ تم 1 سال بڑے ہو، یہ 1 سال چھوٹا ہے. تو میں اس کو ستایا کرتا ہوں کہ میں تھا اس دنیا میں، تم نہیں تھے، تم میرا سامنا نہیں کر سکتے ہو، میرا تمہارا کوئی مقابلہ ہی نہیں. تمہیں پتہ نہیں تھا میں دنیا کی ہوا کھا رہا تھا. اور چھٹائی بڑائی کل 1 سال کی ہے. لیکن ایک سے میں نے کہا کہ تم پیدا نہیں ہوئے تھے، میں پرسپل تھا. تو اب سال بھر کی چھٹائی بڑائی نہیں ہے، اس لیے کہ پرسپل نام نہیں ہوتا. وہ عہدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب تعلیم، تربیت، امتحان، اختبار، ساری منزلیں گزارنے کے بعد جب میں وہاں تک پہنچا، اس وقت یہ پیدا نہیں ہوئے تھے. اس وقت آگے باتیں بنا رہے ہیں، اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں پرنسپل تھا. تو اب سال 2 برس کی، 10 برس کی، 20 برس کی چھٹائی بڑائی نہیں ہے، لمبا فرق ہے ہمارے ان کے درمیان. سمجھے آپ؟ یہ نہیں کہتے کہ میں تھا وہ آدم نہیں تھے. کنتو نبیًا، میں نبی تھا. کنتو نبیًا، میں نبی تھا. میں نبی تھا. اور آدم پانی و مٹی کے بیچ میں تھے، آدم بنے نہیں تھے، اور میں نبی تھا. تو آدم تو کہہ نہیں سکتے ہم محمد جیسے آدمی کیا منہ لے کے گئے. تو بس اب حضور انشاءاللہ یہ بات کل آگے بڑھے گی. بس آج کی آخری بات سن لیجئے اور بات تمام ہو کہ انہوں نے کہا کہ کنتو نبیًا، میں نبی تھا. وآدم بین الماء والطین، اور آدم جو تھے وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور ہم کون ہیں؟ بنی آدم. ہم جو ہیں وہ ہیں بنی آدم. بنی کے معنی اولاد کے ہوتے ہیں. یہ بنی ہاشم، بنی آدم، میں نے آدم کی اولاد. اللہ نے ان بزرگ کا نام آدم رکھا جن کو پہلے خلق کیا. اگر اس کی مشیت میں یہ گزرتا کہ ان کا نام نوح رکھا جائے تو ہم لوگ نوحی کہلاتے، آدمی نہ کہلاتے. یہ نسبت آدم سے ہم آدمی کہلائے. اگر اللہ ان کا نام اس وقت ابراہیم رکھ دیتا، اس نے آدم رکھ دیا وہ بات الگ ہے، لیکن اگر ان کا نام ابراہیم رکھ دیتا تو ہم لوگوں کو سب ابراہیمی کہا جاتا، آدمی نہ کہلاتے. تو ہم بنی آدم ہیں، یعنی آدم کی اولاد. اور وہ آدم تھے جو بزرگ تھے، اور وہ اس وقت جب پانی و مٹی میں تھے اس وقت رسول نبی تھے. یہ سب کلیاں ذہن میں رکھیے گا. بس اب آخری بات سن لیجئے اور بات کل آگے بڑھے گی. اور وہ یہ کہ دیکھیے ایک بات اب یاد رکھیے گا کہ محمد نبی تھے اور آدم پانی و مٹی کے درمیان تھے. ہم بنی آدم ہیں. کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ حسن حسین کا مقابلہ کرنے لگے، اس لیے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، وہ محمد کے بیٹے ہیں.
وہ دونوں جس کے بیٹے ہیں وہ نبی تھا، ہم جس کے بیٹے ہیں وہ پانی اور مٹی کے بیچ میں تھا، لہذا ہمارا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مٹی کے بنے ہوئے انسان حسن و حسین کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ جو نورانیت کے قائل تھے انہوں نے حسن و حسین کا دامن نہیں چھوڑا، اور جو رسول کو بشری مانتے تھے اور اپنا جیسا مانتے تھے انہوں نے حسن و حسین کا دامن چھوڑ دیا۔ تو وہ امت جو حسن کو چھوڑ دے اور معاویہ کو اپنا لے، اور حسین کو چھوڑ دے اور یزید کو اپنا لے، اس امت کا کیا بھروسہ ہے؟ اور وہ امت جو ہے وہ کس قابل ہے جو جواہرات کو چھوڑ دے اور پتھروں سے اپنی جھولی بھر لے؟ اس امت کو پوچھنا ہی کیا، اور اس امت کا بھروسہ ہی کیا؟ عزیزان گرامی، اسی لیے یہ جو شہادت حسین ہر سال منائی جاتی ہے، اور یہ جو محرم ایک معجزاتی انداز میں ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، اتنی مخالفت کے باوجود اور اتنے لوگوں کے پیسے خرچ کرنے اور پروپیگنڈا، لیکن یہ کہ محرم کا پھیلاؤ جو ہے دنیا میں وہ اتنا زبردست ہو رہا ہے کہ عقل بشر حیران ہوئی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے اندر راز یہی ہے کہ آدم کے بیٹوں کا غم بھلا دیا جاتا ہے، یہ غم محمد کے بیٹے کا ہے۔ قلب انسانی اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ غم اس کا ہے جو نور اول، یہ غم اس کا ہے جو قبل تخلیق کائنات بھی تھا۔ تو زمانہ اس کو متاثر کر سکتا ہے جو زمانے کی پیداوار ہو، لیکن جس کے سامنے خود زمانہ بنا ہے، زمانے کی گردشیں اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال حسین کے غم میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہر غم کا رنگ زمانہ گزرنے سے مدھم پڑتا ہے، اور محرم کا رنگ زمانہ گزرنے سے چمکتا چلا جاتا ہے؟ اور ہر سال جب محرم گزرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ایسا محرم تو اس کے پہلے کبھی ہوا نہیں، اور ہر سال حسین کی یاد اور حسین کی عزاداری اور حسین کا ماتم اور مجلسیں، اور ہر زمانے میں اعتراض کرنے والے بھی رہے اور اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے والے بھی رہے، اور اللہ نے ایسے ایسے جواب دیے۔ ایک زمانہ تھا ہماری نوجوانی میں، یہ مجلسیں پڑھتے تھے ہم، لکھنؤ میں مجلسیں پڑھیں تو یہ آواز سنائی دی، اور حیدرآباد میں مجلسیں پڑھیں تو یہ آواز سنائی دی، اجی یہاں والوں کوئی کام ہے، بس دن رات مجلسوں میں ہیں۔ یعنی عزاداری کے مجموع کو لوگوں کی بیکاری پر محمول کیا کہ مجمع جو ہے وہ چونکہ لوگ بیکار ہیں اور کوئی کام نہیں ہے ان کو، لہذا حیدرآباد میں بڑے بڑے مجمع، ارے حیدرآباد میں کام کیا ہے، ارے لکھنؤ میں کام کیا ہے۔ یہ بات 60s کی ہے میاں، بہت سے بچے اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ 60s کی بات ہے یہ، ارلی 60s، جب ہم لوگ پڑھتے تھے حیدرآباد اور لکھنؤ میں، 62 63 64 65 66، یہ وہ زمانہ تھا۔ ارے یہاں کام ہی کسی کو کیا ہے،
بیکار گھوم رہے ہیں. نہ جانے کیوں شاید یہ بات مشیت کو بری لگ گئی. یہ صاحب 10 برس کے اندر پلٹ کے جو ایک دفعہ ہم نے دیکھا تو جہاں ہر وقت کام ہے، دنیا کے مصروف ترین علاقے یورپ و امریکہ، وہاں اتنی شاندار اور اتنی بڑی مجلسیں ہوتی دیکھی. وہ 80 میل دور سے لوگ چلے آ رہے ہو، 60 میل دور سے لوگ چلے آ رہے ہو، 70 میل دور سے لوگ چلے آ رہے ہو، برف باری میں چلے آ رہے ہو، پانی برستے میں چلے آ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ ذکر حسین وہ ہے کہ جہاں شمع جلا دیجئے پروانے کھنچ کے آئے. اب کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ کام ہی کیا ہے. جو ہے وہ سویرے کام پہ جا رہا ہے، جو ہے وہ شام کو مجلس میں بیٹھا ہے. جو ہے وہ سویرے کام پہ جا رہا ہے، جو ہے وہ شام کو مجلس میں بیٹھا ہے. قدرت انتقام لیتی ہے. یہ اس بےکس کا غم ہے جس کا غم منایا نہیں. یہ اس کی علیہ آنسو ہے جس کے اوپر آنسو بہائے نہیں. عزیزان گرامی، حسین کے غم میں آج یہ اس دکھیا ماں کے دل کی تمنا ہے جس نے کہا تھا میرے بچے پر روئے گا کون. اور یہ اس غمزدہ بہن کے دل کی آرزو ہے جس نے کہا تھا بیٹا سید سجاد میں ابھی مدینے نہیں جاؤں گی، ابھی اپنے بھائی پر روئی نہیں ہوں، پہلے میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، اس کے بعد جاؤں گی. تو عزیزان گرامی، شہزادی نے 8 دن حسین کا ماتم کیا. 8 دن، ظاہر ہے کہ 8 دن کے ماتم میں دل کیا بھرا ہوگا. یہاں 2 مہینے 8 دن ماتم ہوتا ہے، اس کے بعد دل نہیں بھرتا. یہاں 8 دن ماتم ہوا ہوگا، وہاں کیا دل بھرا ہوگا. مگر چونکہ عزاداری کی بنیاد رکھنا تھی، لہذا شہزادی نے عزاداری کی بنیاد رکھ دی. یزید کے محل کے برابر آج بہتیرے یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو شام کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ آج زینب کی وہ آواز شام میں گونج رہی ہے. آج ان ظالموں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. لیکن جیسی عزاداری ہو رہی ہے، جیسا ماتم ہو رہا ہے، جیسی مجلسیں ہو رہی ہیں شام میں، وہ اپنی مثال آپ ہیں. یہ انہی عزاداری، اسی عزاداری کا اثر ہے جو بی بی نے 8 دن بیٹھ کے حسین کی شہادت کے بعد شام میں عزاداری فرمائی. اور عزیزان گرامی، اس کے بعد روایت بتاتی ہے کہ جب چلنے لگیں تو سید سجاد کو بلایا، کہا بیٹا ادھر سے چلنا جدھر راستے میں کربلا. سوچیے، اب میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں، عجب عجب چیزیں میرے دماغ میں آتی ہیں. آج مولا مشرف کریں لوگوں کو زیارت کربلا محلہ سے، وہ جو جا چکے ہیں وہ پھر جائیں، جو نہیں جا چکے ہیں وہ مشرف ہوں. جب زائر کربلا جاتا ہے عجب کیفیت ہوتی ہے، اس کا دل طوفانی ہونے لگتا ہے. ایک جیسے طوفانی کشتی ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے جب کربلا میں زائر پہنچتا ہے. اور جب روضہ حسین میں جاتا ہے عجب بے قراری کا عالم ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ زری بھی ہے، گنبد طلا بھی ہے، حرم بھی بنا ہے، خدام بھی کھڑے ہیں، زائر بھی ہیں، زری کو بوسہ دینے والے بھی ہیں. تب یہ حالت ہوتی ہے. سوچئے جب بہن آئی ہوگی اور ریتی پر چند پیاسوں کی قبریں بنی ہوں گی، بہن کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. ہاں عزیزان گرامی، آوازیں بلند ہیں آپ کی. بس 2 جملے میں تصور سے مصائب پڑھتا ہوں، کتابوں میں نے نہیں پڑھا، میرے معلومات بہت کم ہیں. میرا دل کہتا ہے سیدانیاں بیٹھ کے قبر حسین پر روئی ہوں گی، ماتم کیا ہوگا. قبر علی اکبر پر روئی ہوں گی، گنج شہیدہ پر روئی ہوں گی. اور جب سب پر رو لی ہوں گی تو کہا ہوگا سید سجاد محافظ حرم کی تربت کہاں بنائی. اور پھر چوتھے امام لے کے پہنچے ہوں گے جناب عباس کی قبر پر. شاید اسی وقت سے رسم پڑ گیا کہ پہلے زائر قبر حسین پر جاتا ہے، اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں جاتا ہے. اور جب زیارت قبر عباس پر گئی ہوں گی سیدانیاں، تو عزیزان گرامی میں نے کوئی کتاب میں نہیں پڑھا، نہ کوئی روایت پڑھ رہا ہوں، صرف ایک نفسیات انسانی کی بات ہے جس کو عرض کر کے مجلس کو تمام کر دوں گا. ہیومن سائیکالوجی اور نفسیات انسانی یہ ہیں کہ جس کا احترام آدمی بہت کرتا ہے اس کے سامنے بات کم کرتا ہے، چپ بیٹھتا ہے. اور جس سے بے تکلف ہوتا ہے اس سے اپنا درد دل کہتا ہے. اس اصول کی بنیاد پر میں یہ سوچتا ہوں کہ سیدانیہ قبر حسین پر خالی روئی ہوں گی،
جب قبر عباس پہ گئی ہوں گی تو درد دل کہا ہوگا کہ بھیا تم آرام کر رہے ہو، تمہاری بہنیں بازاروں میں گئیں، درباروں میں گئیں، اے بھیا بازار سجائے گئے تھے، دربار آراستہ کیے گئے تھے، اے بھیا تمہاری سکینہ گھٹ گھٹ کے مر گئی، قید خانے سے زندہ نہ نکلی۔